رمضان 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 الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 20واں پارہ پڑھا ہے، تو کل جو تھا 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، وہ رہ گیا تھا، تو وہ پہلے مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اس علم سے دین اور دنیا دونوں علوم مراد ہیں، کیونکہ آگے جس علم کا تذکرہ آ رہا ہے وہ دنیا کا علم ہے، اور دین کا علم تو پیغمبروں کے پاس ویسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت داؤد اور سلیمان نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہنے لگے کہ لوگوں، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ پرندوں کی جو کنورزیشن ہے نا آپس میں، جو ان کا لنک ہے، جس طرح سے بھی اللہ نے ہمیں وہ بھی سکھا دیا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، یعنی حکومت کے جتنے اسباب اور وسائل تھے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بہت بڑا واضح فضل ہے۔ مبین کا معنی واضح فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں لشکر کی تیاری کر رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، تو آپ نے اپنے لشکر میں تمام مخلوق کو، جو بھی آپ کی فوج میں تھی نا، سب کو جمع کیا، اس میں جنات بھی، اس میں انسان بھی، اور اس میں پرندے بھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، اس کے قریب سے جب یہ لشکر گزرنے لگا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے اناؤنسمنٹ کی، پوری چیونٹیوں کے لشکر سے خطاب کیا اور کہا اے چیونٹیوں، اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ وقال، اور کہنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے، مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا بڑا احسان کیا کہ چیونٹیوں کی آپس کی اناؤنسمنٹ اور ان کے لیڈر کا جو قوم سے خطاب ہے، وہ خطاب بھی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، تو مجھے اس نعمت پہ شکر کی توفیق عطا فرما دے جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو نعمت کی۔ میرے والدین کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور ان کی جو بھی زوجہ ہوں گی، ان دونوں پر بھی تو نے نعمت کی ہے، اس کا بھی شکر کی توفیق دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ کیا خاندانی دعا ہے یا نہیں ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس میں بڑے اسباق ہیں۔ ایک تو ہمیں ایک سائنسی حقیقت پتہ چلتی ہے
کہ بہت سے جانوروں کے آپس میں مواصلاتی رابطے ہوتے ہیں. اب یہ جو پرندوں کی بولی ہے یا چیونٹیوں کی بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ انگلش میں یا عربی میں یا اردو میں تقریر کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے وہ بغیر آواز کے کوئی بات کر رہی ہوں، کوئی سگنل، کوئی میسج دے رہی ہوں. آپ آج بھی دیکھیں پرندے اڑتے ہیں، ایسے لائن بنا کے قطار بنا کے چلتے ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. امریکہ میں ایک جنگل ہے جہاں سے تتلیاں ہزاروں کلومیٹر ہجرت کر کے دور جاتی ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کلومیٹر دور موسم کی تبدیلی میں وہاں، پھر وہاں سے پوری فوج یہاں آتی ہے. ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. بلکہ اب تو یہاں تک دریافت ہو گیا ہے کہ بعض جانور سمندر کے ایک کنارے پہ انڈے دے کے دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں. ان جانوروں کا ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں نا، ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار وہ اس میں ہیں مرچنٹ نیوی میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے جہاز پہ کچھ سائنسدان آئے. وہ سائنسدانوں نے سمندر کے کچھ جانور تھے جن کے اوپر کوئی آلات نصب کیے. پوچھا گیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ حیران ہیں کہ یہ جو سمندری مخلوق ہے یہ سمندر کے ایک کنارے پہ انڈے دیتے ہیں، لیکن ان انڈوں اور ان سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کی ماؤں کا ان سے رابطہ رہتا ہے. تو یہ کون سی ریز ہیں جو ان کی کھوپڑی سے نکل کے ان کی کھوپڑی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا عجیب اللہ کا نظام ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور ایسے ہی اتفاق سے بس ڈارون پھینک کے چلا گیا اور ہماری یونیورسٹی میں اس کو کیچ کر کے لوگ اس پھینکے ہوئے مال کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس فضول ترین لٹریچر کو پڑھا بھی رہے ہیں اور دہریے ہو رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات؟ اب موبائل کے ذریعے ہمارے رابطے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں سائنسدانوں کی ایجاد ہے سیل فون، کہ آپ کی بات کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا. سائنس کسی چیز کی موجد نہیں ہوتی، یاد رکھو. سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی، پہلے سے موجود چیزوں پر مطلع ہو جاتی ہے. یہ بہت خاندانی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی کا بیدار ہونا ضروری ہے. بہت ٹیکنیکل بات ہے. یہ سائنس کی جتنی ایجادات ہیں نا، یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. سائنسدانوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، پتہ چلا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، گولڈ کتنا چمکدار ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ گولڈ کو گولڈ کہتے ہی اس لیے ہیں. اولڈ کو پتہ نہیں کیوں گولڈ کہتے ہیں، میری سمجھ میں آج تک آیا نہیں ہے. حالانکہ وہ تو چمکدار کہتے ہیں نا، اولڈ از گولڈ، لیکن اولڈ تو عجیب صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر کچھ محاورے چل پڑے ہیں، کچھ چیزیں اولڈ اچھی ہوتی ہیں. خیر اب آپ سونار کے پاس گئے، آپ نے کسی کے ہاتھ میں سونا دیکھا، کوئی لاکٹ دیکھا، کوئی زیور دیکھا. کہاں سے لیا؟ جی مجھے فلاں سونار نے دیا ہے. سونار کے پاس پہنچے، تو نے کہاں سے لیا؟ وہ کہے گا فلاں جگہ. ہوتے 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 اس آخری شخص کے پاس پہنچ گئے جس نے وہ سونا کان سے نکالا تھا. پہلا وہ شخص ہوگا نا جو مزدور جس نے سونا کان سے نکالا ہے. آپ کہو کہ یار، پہلے تو آپ متاثر ہوئے، آپ نے کہا یار یہ سونار کا کمال ہے کہ ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لے کر آیا جس میں نہ زنگ لگتا ہے، نہ وہ پانی سے خراب ہو رہی ہے، نہ ہوا سے. سونے کا یہی خاصیت ہے نا. آپ نے کہا یہ اس کا کمال ہے یار. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار جس نے یہ گولڈ، میری گھر والی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے نا، آپ کی فرض کرو، آپ نے کہا کہ یار یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ نے کہا بیگم یہ جس نے بھی یہ گولڈ دیا ہے نا، یہ بنایا ہے، میں اس کو نوبل انعام دلوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، میں نے تو سونار کی دکان سے لیا. آپ پہنچ گئے سونار کے پاس، سیلوٹ کیا آپ نے، یار تمہاری عظمت کو سلام، کیا چمکدار چیز. وہ کہے گا بھائی میں نے تو صرف اس کو کیا کیا ہے، ایک خاص شکل میں ڈھالا ہے، میں نے تو خود کہیں اور سے لیا ہے. آپ کہو گے پھر تم نے جس سے لیا اس کو سیلوٹ ہے یار. آپ وہاں پہنچ گئے بھائی، وہ کہے گا بھائی ہم نے تو خود ہول سیل کی مارکیٹ سے اٹھایا ہے، ہم تو سیل پرچیز کرتے ہیں، باقی ہمیں کیا پتا.
آپ نے کہا اچھا تم نے کہاں سے لیا, میں اس کو انعام دلواؤں گا. آپ وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا یار ہمیں تو خام مال ملا تھا, تو ہم نے تو صرف پگھلا کے کچرا الگ کیا اور سونا الگ کیا اور ہول سیل مارکیٹ میں بیچ دیا. تو یہ تو آگ کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر پہ سونا الگ ہو جاتا ہے اور کچرا الگ. اس دن میں شیر شاہ کی بھٹی میں گیا, تانبا پگھلا رہے تھے, اللہ کی پناہ. تانبے کو نا, کچرا نہیں ہوتا تانبے کا, بھٹی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ پانی کی طرح پگھلتا ہے تانبا. تو اس کو چھانتے ہیں, کچرا الگ تانبا الگ. ایسا جہنم کا منظر, اللہ کی پناہ یار. تو خاص ٹیمپریچر پہ بھائی وہ تجربہ کر کے ان کو پتہ چل گیا کہ سونا کس ٹیمپریچر پہ پگھل جاتا ہے, اس سے کچرا الگ سونا الگ. تو ہم نے تو یہ کام کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا شکریہ بنے گا ان کا کہ یار کمال ہے آپ کا, ایک خاص ٹیمپریچر پہ محنت کرتے ہیں آپ اور سونے کو پگھلا کے, لیکن یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا. تو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ سونا بنانے کا کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا, آپ نے کہاں سے لیا؟ تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو فلاں ساؤتھ افریقہ میں کھدائی ہو رہی ہے, وہاں سے ان سے ہمارا ٹھیکا چل رہا ہے, ہم وہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا یار اس کا مطلب جو وہاں کھدائی کرنے والا ٹھیکیدار ہے نا, یہ پھر اس کا کمال ہے, اس کو انعام ملنا چاہیے, ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے. آپ وہاں پہنچے, وہ کہے گا بھائی یہ تو میرا کمال نہیں ہے, مجھے تو یہ سائنسدانوں نے بتا دیا کہ ادھر پڑا ہوا ہے کچھ مشینیں آلات کے ذریعے. تو نکالنے والے کون ہیں؟ یہ مزدور ہیں. اب مزدور رہ گئے انعام دینے کے لیے. آپ مزدوروں کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتہ, ہمیں تو یہاں کچھ چمک والی چیزیں نظر آئی تھی, ہم نے کھدائی کی, ہمیں سائنسدانوں نے بتایا, جو زمین کے ماہرین ہوتے ہیں, ہم نے نکال کے کچرا مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہیں, صفائی آگے ہوتی رہتی. آخر میں کمال کس کا بنتا ہے؟ جس نے اس زمین میں پیدا کیا. تو پتہ چلا پیدا کسی اور نے کیا ہے, اصل تو اس کا کمال ہے. باقی تو سب اس میں یا تو کچھ تبدیلی کر رہے ہیں یا اس پر مطلع ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کہاں. بنانے والا ان میں سے کوئی بھی بولو نہیں ہے. کمال اس کا ہے جس نے مٹی کے اندر سونا پیدا کر دیا. ایسی اس کی کیا اس نے فارمولا بنایا اس کے اندر, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. سورہ حدید کا نام ہی لوہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا ہے جس میں لوگوں کے بے پناہ فائدے اور اس میں لوگوں کی تجارت ہے, منفعت ہے. کیسا اسکریپ کا کاروبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوہا بھی ہے, پیتل بھی ہے, تانبا بھی ہے اور کاپر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ نے زمین کے اندر اتار دی ہیں. تو جو بنانے والا ہے نا, یہ سارا کریڈٹ اصل میں اس کو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس میں سائنس موجد کسی چیز کی نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. موبائل کی مثال لے لیں, سائنس صرف مطلع ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ. یہ جو آپ یہاں فون کرتے اور ڈائریکٹ امریکہ میں آپ کی کال ملتی ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, طبیعت ٹھیک, سب سیٹ چل رہا ہے, مارکیٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ہاں بھائی ٹھیک. ایک دم آپ کی بات وہاں اور ان کی بات یہاں. آپ بولتے ہیں یار سائنسدانوں کا کمال ہے. ایک کمال سے مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے سائنس کے کمال سے. ایک آدمی ملتان جا رہا تھا ٹرین میں نا, ٹرین اوپر برتھ میں سو رہا تھا, وہ دیہاتی آدمی تھا. تو ٹرین وہاں جا کے رک گئی, وہ سوتا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹرین دھل دھلا کے واپس آ رہی ہے کراچی کی طرف. تو نیچے سیٹ پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو نہیں پتا, وہ بیچارہ آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی. اب جب ٹرین واپس آ رہی ہے تو وہ نیچے جھانک کے نیچے سیٹ والوں سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کراچی. کہتے ہیں سائنس کی ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ ملتان جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی. سائنس کی ترقی ہے. یہ دن بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہوا. ایک ہی ٹرین میں اوپر والی برتھ ملتان, نیچے والی سیٹ کراچی. تو سائنس کی ترقی کا لفظ جب بھی میں زبان سے نکالتا ہوں نا, مجھے یہ ترقی یاد آتی ہے, یہ والی بھی یاد آتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار ہم ادھر فون ملاؤ, ٹھک ٹھک ٹھک, ایک دم ہماری بات کہاں پہنچنا شروع, امریکہ. وہ وہاں سے بات کر رہا ہے, پتہ نہیں یار یہ سائنس کی ترقی. اصل میں اللہ نے یہ ریز پہلے سے پیدا کر کے خلا میں
زمین میں چھوڑی ہوئی ہیں. یہ ریز پہلے سے موجود ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آبادی اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی کہ ان میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم کرنا ضروری ہوگا, اور اس ختم کرنے کے لیے زمین میں ریز چھوڑ دو. جیسے اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول چھوڑا ہے نا, سائنس نے پیٹرول ایجاد نہیں کیا, دریافت کیا ہے. تو ہماری جو گاڑیوں کے پہیے پیٹرول سے گھوم رہے ہیں, یہ اصل کمال سائنسدانوں کا نہیں ہے, اصل کمال اس خدا کا ہے جس نے زمین میں اس ایندھن کو پیدا کیا. اور یہ ایندھن پہلے دریافت نہیں ہوا تھا کیونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. فرمایا جب ہم نے زمین کو بنایا اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہم نے زمین میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کا اندازہ ٹھہرا لیا. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اس آیت میں. کیا عجیب. قوت کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کے بیسک لوازمات ہوتے ہیں, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنیادی خوراک یا بنیادی لوازمات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت. اس کی جماعت ہے اقوات. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہم نے پہلے سے زمین میں پیدا کر دیں. نا 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 نا, پیدا کر دی ہوتی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے تو جتنی بنیادی ضرورت کی چیزیں ساری اللہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیتا. یہ گیس ہے بھائی, یہ پیٹرول ہے, یہ فلانا ہے, یہ موبائل فون ہے, یہ فلانا, سب چیزیں. فرمایا نہیں, قدرا, اندازہ ٹھہرایا, مینجمنٹ ہوئی ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس حساب سے وہ چیزیں اس کے اندر اس نے, بولو نا, رکھ دیں, پیدا کر دیں. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بس کھودو, زمین میں پودا لگاؤ, کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں چاہیے. جب آبادی بڑھے گی, پھڈے ہوں گے, اس میں لڑائیاں ہوں گی, اللہ نے لوہے کو, انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا؟ لوہے تک. اس نے لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کیے, اس نے لوہے کے برتن بنانا شروع کیے, لوہے کی پلیٹیں بنانا شروع کی, لوہے کے تیر بنانے شروع کیے اس نے. آبادی بڑھنے لگی, لوگ ہجرت کر کے دور دور علاقوں میں جانے لگے. اب ان میں آپس میں رابطہ کیسے ہو؟ تو سمندر کی کشتیاں لوگوں نے بنانا شروع کی. زمین سے لوہے کو نکال کے لوہے کے جہاز بنانا شروع کر دیے. تو یہ سب چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آبادی جب بہت بڑھنا شروع ہوئی تو 150-200 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں, مالتھس نامی ایک شخص آیا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی جتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, وسائل اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے, لہذا 100 سال کے بعد زمین میں قحط پڑے گا اور اتنی غربت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے. یہ مالتھس کی تھیوری تھی. لہذا آبادی کو کیا کرو؟ بولو, روکو. مالتھس کی تھیوری کو گزرے ہوئے 150-200 سال ہو گئے. لوگوں کو جتنی اونچی سطح کا رزق آج مل رہا ہے, ماہرین معیشت کہتے ہیں تاریخ میں ایسا رزق کبھی بھی نہیں ملا. کیوں؟ مالتھس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا, وہ کیلکولیٹر میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ٹماٹر پیدا ہونے کی اسپیڈ یہ ہے اور بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, تو ٹماٹر کم پڑ جائیں گے, بچے زیادہ. گندم کی اسپیڈ یہ ہے, بچوں کی اسپیڈ یہ, تو گندم کم ہو جائے گی, بچے زیادہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا کمبخت کو کہ بے وقوف آدمی, بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں ہوتا ہے, یہ کیلکولیٹر میں نہیں آتا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھ. پیدا تو ہونے دو, اللہ چیزیں پیدا کرے گا. گدے گھوڑوں کا دوڑ تھوڑی رہے گا, زراعت ڈبل ہو جائے گی اس سے, اس لیے کہ مشینیں ایجاد ہو جائیں گی. اللہ نے انسان کے لیے لوہا زمین میں اتارا ہے, جس میں قرآن کہہ رہا ہے فیہ منافع, بے شمار منفعتیں رکھ دی اس لوہے میں. اس لوہے میں ایک منفعت یہ بھی تھی کہ جس اللہ نے انسان کو لوہا نکالنا سکھایا, جس اللہ نے انسان کو لوہا پگھلانا سکھایا, وہ اللہ انسان کو کیا ٹریکٹر بنانا نہیں سکھائے گا؟ کہ بھائی وہ مالتھس تو بات کر رہا ہے بیل سے جب ہل جوتے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو مشینیں ایجاد ہوں گی, اور مشینوں کو چلانے کے لیے یہ جنگل کی لکڑیاں نہیں چلائیں گی, زمین کی رگوں میں تیل دوڑ رہا ہے, اس تیل پر انسان مطلع ہوگا. اور پھر دمام میں آپ جا کے دیکھو کیسے کنٹینر لوڈ ہو رہے ہیں پیٹرول کے,
ڈیزل کے. کبھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے, اتنا تیل زمین سے نکل رہا ہے کہ اسے دیکھ کے آپ کہو گے انسان نے تو زمین کا تیل نکال دیا بھائی. ٹھیک ہے نا, زمین کی واٹ لگا دی ہے, لیکن زمین کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. زمین نے اپنا سینہ کشادہ کیا ہوا ہے, نکالو, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اتنی رزق کی فراوانی, اتنی رزق کی فراوانی کہ ایجادات کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے, مگر وہ ایجادات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس لیے مالتھس کا وہ جو تھیوری تھی نا, وہ بھی اب انتہائی بوسیدہ, اور ہماری یونیورسٹیوں میں کچرا جو مال بک رہا ہے نا, جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قبول کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے بھی خلاف, مشاہدے کے بھی خلاف, وہ اس کچرا تھیوری کو پڑھ رہے ہیں, جس کو گورا بھی نہیں مانتا, جس کو گورا کہتا ہے یہ بکواس تھیوری تھی, اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس پہ میں نے حوالوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا. گوروں کے ماہرین معیشت کے حوالے دیے تھے کہ پہلے زمانے میں جو معیشت کو مضبوط کرنے کی تھیوریز تھی نا, وہ سب کی سب وہ کیلکولیشن ساری غلط ہو چکی ہیں, وہ فارمولے چینج ہو چکے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کرتا ہے, چیزوں کو پیدا کرتا ہے, انسان صرف مطلع ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی ہم مطلع نہیں ہوئے ان کے اوپر. تو یہ جو آپ یہاں سے وہاں بات پہنچاتے ہو, یہ بھی اس آیت میں داخل ہے. قدر فیہا اقواتہا, اللہ نے زمین میں انسان کی ضرورت کی جتنے چیزیں تھیں ان کا اندازہ پہلے سے بولو لگا لیا, کہ اس اندازے سے میں ایک چیزیں پیدا کروں گا, اور وہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی لوگ اس کو حاصل کرتے. جتنی بھی آبادی بڑھ جائے دنیا میں, آبادی کی وجہ سے اگر مسائل کھڑے ہوئے نا, تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ ایک شخص کسی کی دعوت کرتا ہے, جتنے آدمیوں کو گھر میں بلائے گا نا ان سے زیادہ کا کھانا پکواتا ہے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ 20 افراد بلا لیے اور کھانا 15 کا پکایا. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں انسان کمبخت, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے زمین میں اندازے لگا لیے تھے کہ اس کو کیا کیا چاہیے ہوگا, تو وہ تیری سوچ سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی. 2 بچے ہی اچھے, 2 بچے ہی اچھے. وہ ایک آدمی فیملی پلاننگ میں جاب کرتا تھا, محکمہ منصوبہ بندی میں, تو اس کے 12 بچے تھے. تو کسی نے کہا خود تو دوسروں کو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, خود 12 رکھے ہوئے, کہہ رہے ہیں ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں, ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے صحیح کہا تھا 2 بچے ہی اچھے, باقی سارے گندے. لیکن الٹے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے 24 بچے تھے, کسی نے کہا تمہیں فیملی پلاننگ والے تنگ نہیں کرتے آ کے؟ کہتے ہیں آئے تھے, وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو قدر فیہا اقواتہا. تو اب یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی آواز سنی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں میں آپس میں کیا ایک مضبوط نظام ہے. شہد کی مکھیوں میں ہے, دیمک میں ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں نے, کیا شاہکار, مل کے کام کرتے ہیں سب آپس میں, کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے. ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے تک کا اللہ نے علم عطا کیا ہے دیمک کو. دیمک جو بناتی ہے نا مٹی کا گھروندہ, آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں, اس میں ٹیمپریچر کیسے مینٹین ہوگا, وینٹیلیشن کا کیا انتظام ہوگا, ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کر کے دیمک گھر بناتی ہے. میں نے دیمک کی گھر پہ ایک سائنسدان کی پوری کتاب پڑھی ہے, میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار دیمک کے پاس اتنی کھوپڑی کہاں سے آ گئی. ایسا ہی نہیں. اب یہ چیونٹیوں کو دیکھو جو گھر بناتی ہیں, جو بل بنانے کے بعد جو باہر ان کا چیونٹوں کا اور چیونٹیوں کی جو بجری پڑی ہوئی ہوتی ہے, کیسی گول گول, کیسی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے نا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا دیکھا, ایک چیل نے اٹیک کیا نا, میں جا رہا ہوں ایک دم نیچے آئی ہے, میں ڈر گیا کہ یہ تو ایئر اٹیک ہو رہا ہے, اللہ خیر کرے. کیا ہے, نیچے ایک تنکا پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے لے گئی. کیا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یار. جگہ جگہ سے تنکے جمع کر رہی ہے, کیوں؟ اس کے انڈے دینے کا وقت آ گیا ہے. اسے اللہ نے سکھایا اب تو انڈے دے گی, پہلے تیری شادی ہوگی پھر تو انڈے دے گی, اور اب ساری زندگی انڈے ہی نہیں دینا, تو نے کچھ کام بھی کر. کہتے ہیں نا انڈے دے رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے, لوگ کہتے ہیں نا. گھروندہ بنا رہی ہے, اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے. کتنے خوبصورت خوبصورت گھونسلے پرندے بناتے ہیں, کیسے ان کو آپس میں ان کو جوڑتے کتنے خوبصورت انداز میں ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. اچھا, انگلش میں جو ڈاکومنٹریز ہیں جانوروں پر اور عربی میں ہیں, ان میں بڑا فرق ہے. گورا جب ڈاکومنٹری بناتا ہے تو بس جانور کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا ہے,
کہ دیکھو یہ کیسے بنا رہا ہے, کیا خوبصورت, اور یہ کیا نظام, اور کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, بس اس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. عرب جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, یا اسی کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گوروں کی بنی ہوئی, اس میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس کی قدرت کی دلیل ہے. تو بھائی جو بنانے, یہی تو کافر مسلم میں فرق ہے. کافر کو بنی ہوئی چیزوں سے دلچسپی ہے, بنانے والے سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور مسلمان کو بنی ہوئی چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی بنانے والے سے ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. اللہ جب اپنی بنی ہوئی چیزوں کا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے نا, تو کئی جگہ قرآن میں آ کے کہتے ہیں ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے, یہ ہے. گویا ہاتھ سے اللہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ہے رب. خالق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بنایا. افمن یخلق کمن لا یخلق, بھلا جو بنانے والا ہے اس کا وہ درجہ ہو سکتا ہے جو نہیں بنانے والا ہے. بھائی بنی ہوئی چیزوں اور بنانے والوں کا کوئی فرق نہیں تمہاری نظر میں, ایک ہی جیسا مقام ہے. نہ نہ نہ, جو بنانے والا ہے وہ اصل ہے, بنی ہوئی چیزیں تو اس کی محتاج ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت اسباق ہیں. ایک تو ہمیں یہ نالج پتہ چلی کہ جانوروں کا آپس میں ایک بہت مضبوط لنک ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات ہمیں اس واقعے میں یہ پتہ چلی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا, مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ جو پتہ بھی نہیں چلے گا نا, یہ بھی قرآن کے الفاظ لغو نہیں ہیں, اس میں بھی حکمت ہے. کیا مطلب؟ پیغمبر جان کر یہ کام بولو نہیں کر سکتے. اس میں جانوروں پہ بھی ظلم سے روکا گیا ہے, اور یہ احادیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا, تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دیں. تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا, سزا آپ نے سب کو کیوں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, خام خام ہے. ہاں گھر میں چیونٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو وہ فنائل کا پوچھا ووچھا لگا کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ صفائی ستھرائی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ڈبے رکھ کے چیونٹیاں پالنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ. یعنی وہ آپ کو گھر میں تو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں نا, لیکن تکلیف بھی نہیں دے رہے, خام خواہ میں جانور کو جا کے مارنا یہ اسلام میں جائز بولو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو مارنے سے منع کیا ہے. اجازت دی ہے جس نے چڑیا کو ذبح کر کے کھانا ہو, شکار کے لیے, کھانے کے لیے اس سے مار رہے ہو تو ٹھیک ہے, خام خواہ میں نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ مرغی کو باندھ کے, یہ کچھ لڑکے تھے, مرغی باندھ کے نشانہ سیکھ رہے ہیں تیر اندازی کا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. نشانے بازی کسی بے جان پہ سیکھو, مرغیوں کو اس کا نشانہ, یہ ظلم ہے نا جانور کے اوپر. جو کام کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے اس میں مرغی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ مرغی کھانی ہے تو ذبح کر لو. اور آپ دیکھو چائنا والوں کو زندہ کتے کھولتی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, انسانیت ہے یار یہ. لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے, پہلے انسان ہے بعد میں جانور, اس لیے جہاں جانور انسان کی تکلیف کا سبب بنے گا تو پھر مارنے کا حکم ہے. مدینہ میں جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ کو کتوں کے قتل کا حکم دیا, کیونکہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور ان کے لیے کوئی محکمہ منصوبہ بندی, فیملی پلاننگ والوں کو انسانوں سے فرصت ملے گی تو کتوں کی طرف جائیں گے نا. جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا انسان, اس کی تو نسل روکی جا رہی ہے. جو مقصود کائنات نہیں ہے ان کو مارنے پر جو جانوروں کی جو این جی اوز ہیں نا ان کی طرف سے پابندی. کراچی میں کتا مارنے پر پابندی ہے. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ یہ کیسا کتا پن ہے یار؟ کتوں کی نسل کو کنٹرول کرنا یہ قرآن و سنت سے, یہ حدیث سے ثابت ہے. مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے, آپ نے حکم دیا قتل کلاب کا, کتوں کو مارو, ایک نسل کو کم کرو ان کی. پھر صحابہ تو نبی کے حکم پہ حریص تھے, انہوں نے اتنے مارنا شروع کر دیے کہ دیہاتی باہر سے آتا اس کے بھی کتے کو مارتے ہو. تو آپ نے منع کیا, فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے بارے میں؟ اللہ کی مخلوق ہے, چھوڑ دو اپنے حال پہ. کیا مطلب کہ ہمیں کتے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ اس کی نسل ہی ختم کرنی ہے, اتنا کرنا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا ختم کر دیں.
جب کنٹرول میں آ گئے تو اب چھوڑ دو. تو یہ اعتدال ہے. بعض لوگوں کے ہاں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں, NGOs بنی ہوئی ہیں, کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں سے ٹکرا رہے ہیں, کراچی میں تو بہت ہو گئے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا ان کتوں کو مت مارو. اور بعضوں کے ہاں ایسی زیادتی ہے کہ جلتے ہوئے زندہ کتے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. وہ بہت سے دوستوں نے بتایا چائنا میں وہ کتا جب کڑھائی سے نکلتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ اسکن جب تک آپ کے اوپر ہے نا اور گلا نہیں کٹتا, آپ کسی کی موت آرام سے نہیں ہوتی, جلنے سے جلدی موت نہیں ہو جاتی انسان کی. تو وہ کس قدر جانور کے ساتھ ظلم ہے. مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور کھلایا پلا رہے نہیں, تو اللہ نے اس کے ساری نیکیوں کو اس ظلم کی وجہ سے ضائع کر دیا. تو کس قدر ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جب ذبح کرو تو ذبح میں بھی اس کو آرام پہنچاؤ. چھری تیز ہونی چاہیے, ایسے دانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ گھنٹے پہ کاٹ رہے ہیں اس کو. اور جو ہمارے ہاں پہلے جانور کو لٹاتے ہیں پھر جا کے چھری تیز کر رہے ہیں, بلکہ چھری منگوا رہے ہوتے ہیں, وہ پڑا ہوا ہے, پھر کہتے ہیں یار ذرا چھری لے کر آ. تو یہ کام پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں, اس کو کس بات کی تکلیف دے رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا. احسان کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک, جس میں جانور بھی داخل ہے. اب چھپکلی دیکھو, چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے, پالنے کا حکم نہیں ہے, نقصان دہ جانور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں, جتنے وار کم ہوں گے نیکیاں کم. کیوں؟ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, جتنے زیادہ وار میں مارو گے جانور کو اتنی تکلیف ہوگی. لہذا ایک ہی دفعہ میں, ہم بچپن میں مارتے تھے بڑا مزہ آتا تھا, ایک ہی دفعہ میں چپل تبیز سے ماری, وہ اسٹیکر بن کے چپک گئی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ. لیکن شرارتی بچے کیا کرتے تھے, گرگٹ کو پکڑ کے نا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو یوں کر کے گھما رہے ہیں, وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. یہ ظلم ہے بھائی, یہ ناجائز ہے. تو لڑکے کر رہے ہوتے تھے اس طریقے سے. ہمیں اس وقت بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ہے, کسی جانور کو تکلیف دینا ہے. تو ویڈیو دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر, زندہ مرغا کھولتی ہوئی پانی میں ڈال دیتے ہیں, زندہ مرغا, اور پھر وہ جب تڑپتا ہے اس کو نکالا تو اس کے پر اتار رہے ہیں, کیونکہ پر نرم ہو جاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی انگلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے دیکھیں, آپ سے برداشت ہوتی ہے؟ آپ کیسے زندہ جانور آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈال رہے ہو بھائی, اور پھر اس کو نکال کے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے, اس کے بال ہٹا رہے ہیں. آپ کی تو انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کی لذت اور مزے ہیں, اور اس جانور پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانور ہی جانتا ہے. اسلام نے حکم دیا کہ اس کے کیا کرو, ذبح کر دو, اس کا بلڈ نکل جائے گا, گوشت سے خون بھی صاف, خون سے بھی گوشت پاک ہو جائے گا, اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوگی. اس میں جانور تڑپتا بہت ہے مگر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے میں ہوتی ہے جانور کو. تو یہ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. ایک اونٹ کو نبی نے دیکھا کہ لاغر, تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے کھانے کا خیال بولو نہیں کرتا. میں نے ایک دفعہ بکری کسی کے پاس امانت رکھوا دی, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں بکری لینے کے لیے گیا تو وہ بکری کے ایکس رے رپورٹ سامنے مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے کہا اس کے تو گردے کی پتھری وتھری کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کچھ یہیں سے نظر آ رہا ہے. اس کا حال کیا کیا ہے آپ نے یار, کتنا کھانا کھلاتے تھے؟ کہتے ہیں صبح ایک ٹائم کھلاتا تھا بس, میں زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ. اب 24 گھنٹے میں یار آپ خود ذرا ایک ٹائم کھا کے دیکھو. ہم صبح سحری کرتے ہیں پھر شام کو افطاری کر لیتے ہیں, 12-13 گھنٹے کا روزہ کیسا لگتا ہے, اور آپ 24 گھنٹے تک جانور کو, اور بکری تو سارا دن کھانے والی ہے. تو یہ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں, یہ بے زبان جانور ہیں. جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے نا, اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور جس کو یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو ان جانوروں کے بارے میں بھی اس کو خوف ہوگا. میں تھائی لینڈ میں یا پتہ نہیں ملیشیا میں تھا, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. وہاں میں نے ایک بندے کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا, کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے, توبہ استغفر. تو چھپکلی سے ویسے گھن بہت آتی ہے یار, زندہ چھپکلی, اور اس کو گھما کے پانی کے اندر ڈبوتا ہے, پھینکتا ہے, پھر وہ مچھلی آتی ہے تو کھینچتا ہے.
میں نے کہا یار اس کو مار کے کر دو یہ کام. بول تو چھپکلیوں سے یہ کام لینا صحیح نہیں ہے, کچھ اور کر لے بھائی تو گندا. چھپکلی کوئی ایسی چیز ہے, کچھ اور لگا لے. کہتے نہیں یہ جب ہلتی ہے نا تو ہلتی تو ہے, آپ کے 2 مچھلیاں آپ زیادہ پکڑ لو گے اس سے, لیکن تکلیف کتنی دے رہے ہو آپ جانور کو یار. اس کے پھندا اٹکا ہوا ہے, پھر پانی میں ڈبو بھی رہے ہو, سانس گھٹتا ہے, پھر باہر مرنے بھی نہیں دے رہے اس کو, کیونکہ مر گئی تو مصلحت فوت ہو جائے گی. اس سے بڑا ظلم بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سمندر میں کانٹا لگا کے رات کو چھوڑ کے چلے گئے, صبح آ کے نکال لیا. اب رات کو جو مچھلی کانٹے میں پھنسی ہے, پوری رات اس کے جبڑے میں اس کانٹے, آپ ذرا اپنے جبڑے میں کانٹا گھسا کے دیکھو, آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا. ساری رات وہ کیا کرتی ہے, تڑپتی رہتی ہے. جال کا معاملہ الگ ہے, جال لگا کے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا, کانٹا لگا کے آپ جائیں نہیں, جیسے ہی آئیے اس کو کھینچ کے باہر نکالیں. تو یہ سارے جانوروں پہ ظلم ہے جن کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ہاں اس میں اعتدال کی راہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ چیونٹی مارنا ناجائز ہے تو اب دیکھ دیکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کہیں چیونٹی نہ آ جائے. اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہم لا یشعرون, سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے لشکر میں کہ نیچے جو آ گیا تو آ گیا, اب تھوڑی اتنا کسی کے پاس. تو چیونٹیوں نے اسی وجہ سے کہا کہ بھائی سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں ایک روایت ہے, پتہ نہیں صحیح ہے ضعیف ہے, کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی کو بلا کے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کسی پہ ظلم نہیں کرتا, تو میرے بارے میں کیسے بدگمان ہو گئی کہ میں رونتا ہوا چلا جاؤں گا. تو چیونٹی نے کہا کہ سلیمان آپ تو بڑے سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ نہیں میں نے وہم لا یشعرون بھی کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا, چیونٹی کے بارے میں کس کو پتہ چلتا ہے. تو خیر سلیمان علیہ السلام, قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, کھلکھلا کے ہنسے اس کی بات. تو ہاں تو میں جلدی نقطے بیان کرتا. پہلا نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, بڑا عجیب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور پہ بھی ظلم کرنا ناجائز ہے. تبھی چیونٹی نے کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا, یعنی وہ گویا یہ اقرار کر رہی ہے پتہ چل جائے تو شاید یہ سائڈ سے گزر جائیں. اور تیسرا ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو فوراً دعا کرنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پہ فخر نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی بھی نعمت ہو فوراً اللہ کی طرف منسوب, میرے اللہ کا کب. غیر مسلم یہ نہیں کرتا, مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ کی طرف. اور چوتھا کام حضرت سلیمان نے کیا کیا کہ نعمت کے ملنے سے بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, نعمت کے چھننے پہ بگڑنے کا خطرہ زیادہ نہیں ہوتا. غموں میں اللہ یاد آتا ہے, نعمتوں میں یاد نہیں آتا. تو حضرت سلیمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمتیں تو دے دی کیسی کیسی کہ چیونٹیوں کی باتیں سن رہا ہوں میں, مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں میں ناشکرہ نہ بن جاؤں, کہیں میں خود پسندی میں, عجب میں, تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اوزعنی ان اشکر نعمتک, کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بھی کروں اس کا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نعمت ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی, ان کو اس بات کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے شکر کی توفیق ملے. کیونکہ نعمت ملنے کے بعد اگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ الٹا عذاب ہے اللہ کا. تو اس لیے نا جب بھی کوئی نعمت ملے بار بار اے اللہ مجھے شاکر بنا, یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیکھو کسی کو تھوڑی نعمت ملی, شکر کی توفیق مل گئی, یہ زیادہ خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کو نعمتیں زیادہ ملیں مگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی. اور شکر پتہ ہے کسے کہتے ہیں, نافرمانی نہ ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس الحمدللہ ماشاء اللہ کہہ دیا, شکر کا مطلب وہ نعمتوں کو استعمال کر کے انسان گناہ نہ کرے, یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے. تو جب بھی نعمتیں ملیں اور ہم سب کو ملی ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے اس کی شکر کی توفیق دے. کیا مطلب, مجھے گناہ کرنے سے بچا لے, ایسا نہ ہو میں تیری نافرمانی میں لگ جاؤں. ایک بات. تیسری بات ہمیں, اب نمبر خود ہی لگائیں, پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے, مجھے صرف چلو ابھی زیادہ ہو جائے گی پھر. تو چوتھی کیا, اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی شریک کیا. وعلی والدیہ, کہ تو نے میرے والدین پر بھی جو نعمت کی ہے اس کی بھی مجھے شکر کی توفیق دے. اس میں یہ بتایا کہ انسان کا اپنے والدین سے اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ ان پر نعمت گویا
آپ پر, یعنی ان کی خوشی میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور دعا میں ہمیشہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر تجھے بھول جاؤں, مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش رہے مجھ سے. اصل میرا مسئلہ کیا ہے, ایسا نہ ہو تو ناراض ہو جائے مجھ سے. دیکھو آج ہم نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہے. نعمت سے زیادہ فکر ہو کہ اللہ سے تعلق اور زیادہ قوی ہو, اور شکر کی توفیق ملے, گناہ سے بچنے کی توفیق ملے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, یہ تو سب سے خاندانی بات, یہ بڑی خاندانی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فرقواریت کے دور میں اس وقت حضرت سلیمان سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, حضرت سلیمان اور داؤد سے افضل, اور اتنے معجزے ان کو مل رہے ہیں, اسی لیے نا کہ افضل تھے سب سے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں, دعا کے آخر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. یہ تواضع ہے کہ میری کیا حیثیت, بہت سے تیرے نیک بندے دنیا میں ہیں, مجھے بھی ان میں سے ایک ادنا فرد بنا لے. آج تھوڑی سی کوئی علم کی بات سیکھ لے, ایسا فنٹر بنتا ہے کہ اپنا چینل کھول کے ساری دنیا کو برا بھلا کہنا, اور یہ امیج بنانا کہ میرے سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اس سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, سارے بزرگ غلط, سارے علماء غلط, سارے مفتی غلط, سارے وہ میں ہوں, میں بتاؤں گا کیا ہے. اصل تو کون ہے, یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑے بڑے لوگ, نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں, اے اللہ تو مجھے بھی انہی میں سے ایک فرد بنا لے. ادخلنی برحمتک, اے اللہ اپنی رحمت سے بنا. کیا مطلب, میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں, عمل تو میرا ایسا ہے کہ مجھے الگ سے سزا ملے. جیسے امام ابو حنیفہ نے سورہ یاسین کی ایک آیت میں پوری رات گزار دی. قیامت کے دن اعلان ہوگا, سورہ یاسین میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے تم نیک لوگوں سے, آج کے دن تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ پوری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے کہ پتہ نہیں اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا نا کہ اے مجرموں, دنیا میں تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں نا, نیک برے سب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دفتروں میں سب ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں, ہر جگہ ایک ساتھ, گھر میں ایک بیٹا نیک ہے ایک برا ہے. لیکن قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں نہیں ٹھکانہ ملے گا آج. تو وہ روتے رہے کہ اس دن یہ پتہ نہیں ہمارا شمار ہوگا کس میں. تو نیک تھے نا, ان کو فکر تھی. تو سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے افضل ترین پیغمبر, تو اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں, ادخلنی برحمتک. یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ میری عبادت کو دیکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ, میں ہوں تو ویسے سب سے اچھا ہی, اگر ہم ہوتے تو یوں دعا مانگتے, اے اللہ تجھے پتہ ہے سب سے اچھا تو میں ہوں, کیونکہ میں نے سب کی دکانیں بند کر دی ہیں, میرا چورن مارکیٹ میں بک رہا ہے جس سے میں نے ایسا کر دیا ہے کہ اب کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور وہ بزرگ کی کتاب میں نے فلاں کیڑا نکالا, اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکالا, اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکال کے میں نے پوری کیڑوں کی ایک بوری جمع کر کے رکھی ہوئی ہے جس پہ کوئی اسپرے کرنے والا نہیں ہے. اتنے کیڑے میں نے, جو ایسا کر رہا ہوتا ہے نا اس کو خود کیڑوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, اب میں ہوں تو اللہ وہ تو سب کو, میرے سبسکرائبر دیکھ کے تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں اس کائنات میں, ٹھیک ہے نا. میرا واچنگ ٹائم ہے اللہ یوٹیوب پہ دیکھ کے تجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ تو میں ہوں ہی, تعارف کا میں کسی محتاج نہیں ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ کی سوچ ہے, اوپر سے تواضع کر رہے ہوتے ہیں, خاکسار. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو زیادہ تواضع کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں خاکسار, میں تو احقر, تو اس سے کہو ہاں تم سب سے حقیر آدمی ہو, تو ایسا غضبناک ہوگا نا. احقر کا مطلب ہوتا ہے سب سے حقیر, تو بھائی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے سب سے حقیر, تو ہم نے اگر کہہ دیا ہاں تو سچی مچی میں واقعی سب سے حقیر ہے, ایسا تیش میں آئے گا نا غضب میں, اس کا مطلب وہ ڈرامہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھتا نہیں ہے, تو جتنا سمجھتے ہو نا اتنا ہی بولا کرو. تو
تو ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ اللہ میں تو ہوں سب سے افضل، اور میری نیکیاں بھی اور اتنے معجزے بھی مجھے تو نے دیے ہیں، تو ایسا کر تو یہ جتنے نیک لوگ ہیں نا، ایک تو یہ ہیں نہیں نیک، ڈرامے باز ہیں، ان کو تو سچی مچی کا نیک بنا دے اور ان کو بھی میری فہرست میں شامل کر لے، جیسا میں ہوں ان کو بھی تو ہدایت عطا فرما۔ ہم ہوتے تو شاید یہ بولتے۔ سلیمان علیہ السلام سب سے افضل پیغمبر، علم میں بھی انتہا کو، معجزے بھی انتہا کو، قرآن کیسے ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ایسے معجزوں کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں کہ لوگوں سے فخر سے کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں تو بطور شکر کے کہ لوگوں اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، اترانے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں۔ اور کیا انداز ہے کہ نعمت ملنے کے بعد تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نعمت کے شکر کی توفیق دے دے اور نیک عمل کی توفیق دے دے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اپنی رحمت سے، میرا عمل نہیں ہے، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں یہ ادا شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، بیان کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ جو شخص تھوڑی بہت نماز تہجد پڑھ لے نا آج، اس کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں۔ حقیقت خطرہ ہوتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں، اور واقعی سچی مچی کا وہم ہوتا ہے۔ والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا مسجد میں نا، بہت عبادت کرتا تھا ہماری مسجد میں، صبح کا کوئی وظیفہ، بہت عبادت گزار تھا۔ تو میرے والد صاحب نے ہمیں خود بتایا، کہیں بیان کر رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، ایک بندہ آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب، ہمارے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب آپ سے مجھے ایک چھاؤں میں آ کے بات کرنی ہے۔ چھاؤں کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، سائڈ پہ نا کوئی بات کرنی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا بھائی بات کرو۔ تو وہ والد صاحب کہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا مجھے کچھ ایسی بشارتیں مل رہی ہیں کہ امام مہدی شاید میں ہی ہوں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے کان میں کہا کہ بس یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کو بتایا نا کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کیا کرے گا تمہارے سے، وہ مار بھی سکتا ہے جان سے، بس یہیں دبا دو اس راز کو، جو ہے نا۔ اچھا مشورہ دیا کہ وہ راز وہیں دب گیا، ورنہ تحریک لبیک والوں نے چھوڑنا نہیں تھا اس کو تو وہ راز وہیں دب گیا۔ اس کو سمجھایا بھائی تو تھوڑا معمول کم کر لے، تو نارمل جیسے لوگ نماز روزہ کرتے ہیں نا اس طرح کر لے، تیرا دماغ کی سیٹنگ کیا۔ بعد میں سمجھایا، اس وقت تو اتنا وہ اس میں تھا کہ بس وہ میں ہی ہوں امام مہدی۔ تو اور ادھر سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آگے ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد مارکیٹ سے شارٹ تھا، بس 2 منٹ لوں گا اس پہ۔ سارے پرندے جمع ہو گئے، لیکن دیکھا کہ ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں تھی، مارکیٹ میں ہر وقت مناسب ریٹ پر اویلیبل ہونا ضروری تھا۔ تو فرمایا ما لی الا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی مارکیٹ سے شارٹ ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہو یہاں کہیں چھپا بیٹھا ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ کنفیوز تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ابھی یہاں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ پھر فرمانے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا، میری پرمیشن کے بغیر کیسے چلا گیا، میں اس کو پتہ چل گیا نا کہ نہیں ہے، سخت ترین عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا میں، او لیأتینی بسلطان مبین، جب تک میرے پاس غیر حاضری کی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ابھی جانوروں پہ رحم کے فضائل بیان ہو رہے تھے، ابھی ذبح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر چیونٹی کو بھی پاؤں نہیں رکھا جا رہا جان کر، ادھر ہدہد کو ذبح کرنے کی دھمکیاں۔ اور بھائی یہ آرمی تھی سلیمان علیہ السلام کی، فوج تھی، اس میں فوجیوں کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت، بولو جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں اور ایک فوجی نے کہہ دیا بھائی آفیسر، اب وہ جنگ میں بندہ شارٹ ہے، اب ہے بھائی جنگ میں کمانڈر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو میں یہاں بٹھا کر گیا تھا، مورچے میں وہ بندہ ہی نہیں ہے، تو وہ نانی سے ملنے گیا ہوا ہے اپنی، ہے بھائی چھوڑ دیں گے فوجی اس کو، بھائی کورٹ مارشل ہو جائے گا،
لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا. تو یہ آرمی کا قانون تھا کہ ہدہد سے تو ایجنسی کا کام لے رہے تھے سلیمان السلام, خبریں لے کر آ بھائی کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا بغیر اطلاع کے شارٹ ہو گیا. تو اس لیے وہاں یہی سوٹیبل ہے, سخت سزا دوں گا یا کاٹ. اگر کچھ بھی عذر نہیں ہے, نانی سے ملنے گیا ہوا ہے, پھپھو سے ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے ہدہد, تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ذبح, تاکہ دوسرے ہدہد کو آئندہ کے لیے عبرت ہو کہ سلیمان کی فوج سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایسے تھوڑی جہاد ہوتا ہے, تو فوج کا تو لا بالکل ایک الگ ہوتا ہے. تو ہدہد مارکیٹ میں آ گیا نا. فما کسا غیر بعید, ابھی حضرت سلیمان یہ باتیں کر ہی رہے تھے, بھائی بندہ کہاں ہے, تو قرآن کہتے ہیں فقال, ایک دم ہدہد آیا, احط بما لم تحط به, اے سلیمان ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں کہ مزہ, اس کے تو الفاظ یہ نہیں تھے ہمارا تو یہی اسٹائل ہے نا, سلیمان علیہ السلام ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں کہ بس مزہ آئے گا آپ کو, ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں. وہ رپورٹ کیا ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر رہا ہوں, ہے بھائی اتنی بڑی فوج جس میں جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, اور 100 لاکھوں گھوڑے بھی ہیں, اور ایسی زرہیں آپ کے والد بنایا کرتے تھے, اور آپ اور ہواؤں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں آپ دنیا میں, اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ دنیا میں فتح کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایک ایسی حکومت کی اطلاع لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ وہ گورنمنٹ چھوٹی موٹی گورنمنٹ نہیں ہے, بہت بڑی پاورفل آپ جیسی حکومت, اور ہے بھی غیر مسلم, سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. یعنی چھوٹی موٹی حکومت ہوتی تو ہم کہتے کہیں کونے کھانچے میں آپ سے چھپی رہ گئی ہوگی, ہو جاتا ہے چھوٹے موٹے گاؤں تو گوگل بھی ٹریس نہیں کر پاتا نا, گوگل ٹھیک ہے نا, سیٹلائٹ سیاروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, پوری ایک ریاست ہی آپ کی نظر سے اوجھل ہو, تو یہ تو بہت بڑی ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. تو انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں ایسی رپورٹ لے کر آ جاؤں, ایک پوری گورنمنٹ ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, تمام اسباب و وسائل ان کو دیے گئے ہیں, مضبوط پاورفل ہے گورنمنٹ, چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے, لڑنا بھی ان سے آسان نہیں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بادشاہ لوگ نا اپنے تخت سے اپنی دولت اور اپنے وسائل دکھایا کرتے تھے, تو عرش اس کا تخت بھی معمولی نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, پوری ریاست اس ملکہ سمیت اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی اتنا بڑا جرم افراد نہیں کر رہے, پوری ایک اسٹیٹ کر رہی ہے, اور بہت پاورفل, اور آپ کو پتہ ہی ہے. بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے جب یہ ربوہ کا نام چینج کروائے نا, تو جامعہ آئے تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا, فرمایا کہ ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں چنیوٹ میں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب بھی یہ لفظ کہتا ہوں نا پتہ ہی کوئی نہیں, مجھے حضرت مولانا منظور چنیوٹی یاد آتے. فرمانے لگے ادھر مٹھائیاں بٹ, مٹھائی کو فرما رہے تھے مٹھائیاں, پنجابی تھے نا, تو بڑا دیسی لہجہ اچھا لگا مجھے ان کا. کہا ادھر چنیوٹ میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور ادھر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بالکل یہی اسٹائل ہدہد کا. ہدہد کہہ رہے ہیں سلیمان آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں میری یہ حکومت میں, ادھر پوری ایک ریاست ہے, ریاست بھی کمزور نہیں, پاورفل, اور پوری ریاست سجدہ کس کو کرتی ہے, اللہ کو چھوڑ کے سورج کو, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے ہدہد کی بس تقریر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ہدہد کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات, کہ میری سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ آسمانوں اور اندھیروں کو روشنیوں سے جدا کرنے والا ہے اور ہمارے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر ان کمبختوں کو ہو کیا گیا کہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں, ہدہد کو. اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے, شیطان کو, اس کو سورج کو. تو ان کو ہو کیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کس کو کر رہے ہیں, سورج. تو اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے کہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے والے سینس لیس ہوتے ہیں. اگر جب وہ ہدہد دیکھتے ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو اگر ان ہدہدوں کو اللہ زبان دے دینا اور ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ مندروں پہ بیٹھ کے یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا کہ خدا کو چھوڑ کے, وہ سورج تو پھر بھی چڑھتا ہے نا آسمان پہ, اتنی خدمت کر رہا ہے, یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور پھر اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, پھر ہدہد کہنے لگا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں,
اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے پھر آگے کہا بھائی دیکھ تو نے بعض دفعہ انسان جب غائب ہوتا ہے نا تو کچھ کہانیاں گنتیاں سیکھ کے آ جاتا ہے. جو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگا جب مارکیٹ میں آئے گا تو کچھ تو کہانی سنائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت سلمان نے سوچا کہ توحید پہ تقریر بھی کر دی اس نے. جو جھوٹ بولتا ہے نا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ کو بہت خوشنما نعروں میں رکھ کے پیش کرتا ہے. تو اس کا امکان تھا اگر دیکھو ہدہد آ کے صرف اتنی تقریر کر دیتا کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے میں خبر لے کر آیا ہوں، ایک گورنمنٹ ہے اور وہ یہ کچھ کر رہی ہے، چپ ہو جاتا. حضرت سلیمان شاید سمجھ جاتے کہ سچ بول رہا ہے، لیکن آگے اس نے پوری توحید پہ تقریر شروع کر دی. تو اس بات کا امکان تھا کہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس بات کا امکان تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن فنٹر گیری کر رہا ہے یہ، کہ تاکہ میرا یہ جھوٹ سچا لگے کہ میں توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہوں کہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. اس لیے حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا نیک اور ایسی توحید پہ تقریر، اور مجھے کی ان کو کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے، ایکچولی میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، میں اسٹریس میں جا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جھوٹ بولنے والے بہانے باز بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سلمان نے کہا کہ یا تو بہت نیک ہے، ٹھیک ہے نا، تجھے واقعی شرک پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یا تو سچ کہہ رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے، ایسے تیری بات کا یقین نہیں کریں گے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ کہہ رہا ہے. اور پھر یہ خط لے کے جا ملکہ سبا سے، ذرا اس کا جواب لے کر آ. ان کو پتہ تھا یہ خط تھوڑی لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ رپورٹ لے کر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی ایسا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.